اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنا چاہتی ہوں مردود شیطان سے، اللہ تعالیٰ کی اور شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ تو آج ہم 104 اور 105 اور باقی دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین، یا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین کیا ہے؟ پکار ہے، حرف ندا ہے۔ الذی ایک کے لیے آتا ہے، الذین تمام لوگوں کے لیے آتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے آتا ہے۔ اور یا ایھا کیا ہے؟ پکار ہے، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو۔ آمنو مطلب اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، ایمان لاتے ہو۔ لا مطلب نہیں، تاقلو مت کہو، رائنا وقلو اور کہو، انظرنا واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے، عذاب علیم دردناک۔ عذاب مطلب سزا ہے، علیم دردناک۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ ہے رائنا جس سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیا مت کہو۔ اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے رائنا کہ تم جو ہو رائنا مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا کہ ہم پر نظر کرو، اے اللہ کے نبی ہم پر نظر کرو اور ان کی بات کو سنو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رائنا ورڈ سے منع کیوں کیا ہے؟ رائنا ورڈ کے عربی میں معنی ہوتا ہے رعایت کرنے والا، یعنی کہ برے معنی نہیں ہے اس کے، لیکن اہل کتاب جو تھے، یعنی کہ جو اس وہاں کے جو یہودی لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے تھے، لیکن وہ رائنا کو کھینچ دیتے تھے۔ جب ہم رائنا پڑھیں گے تو نارملی رائنا پڑھیں گے تو اس کا مطلب رعایت کرنا، لیکن اگر جو ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائیں گے چرواہا۔ تو جب وہ کہتے تھے تو نارملی مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ عربی میں اس کے برے معنی تو ہے نہیں رعایت کرنا۔ تو اس سے وہ مسکراتے تھے کہ دیکھو اپنے نبی کی، کیونکہ وہ عربی زبان کو توڑ مروڑ کرتے تھے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، وہ عربی زبان میں گڑبڑ کرتے تھے، حروفوں کو اپنے ان کی جگہ سے ہٹا دیا کرتے تھے، مطلب چینج کر دیا کرتے تھے۔ تو جب مسلمان جو ہے رائنا کہتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اس سے پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں۔ دوسرا، ایمان والوں کو تاکید کر دی کہ تمہیں رائنا نہیں کہنا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ انظرنا نظر کرو۔ تو اس سے کہ ہماری طرف دیکھو، ہمارے پر نظر کرو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام، یا نبیوں کا کتنا احترام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت نظر رکھتے ہیں اپنے بندے پر، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پیارے نبی سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا ان کے دلوں کے حال، اب یہ باتیں کون جان سکتا ہے؟ اتنے دل کی، اتنے کہ وہ ہنس رہے ہیں، من ہی من میں خوش ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں، کسی عام انسان کے بس کی تو بات ہے نہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو تاکید کی کس میں؟ قرآن میں، کہ تمہیں جو ہے رائنا ورڈ کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو ہے خوش ہوتے ہیں جب تم رائنا کہتے ہو۔ رائنا ورڈ کا مطلب ہے چرواہا، ایک طریقے سے گالی، اور اچھا مطلب اس کے معنی وہ اچھے نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور کیا کہا؟ سنو، اور ان کی باتوں کو سنو، انظرنا کہ ہم پر نظر کیجئے، اللہ کے رسول ہم پر نظر کیجئے، واسمعوا اور سنو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کافر جو ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، قیامت کے دن کا خوف نہیں رکھتے، تو ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی کہ جو بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے آج ہے ان میں سے کوئی باقی؟ ایک بھی باقی نہیں ہے نا۔ اس ٹائم پہ انہوں نے کتنی حرکتیں کی، کتنی نافرمانی کی، آج اب اپنی قبروں میں وہ پتہ نہیں کہاں سڑ رہے ہیں، کچھ پتہ بھی نہیں کہ ان کا نام و نشان کہاں ہے، کہاں ان کی قبر ہے، کچھ نہیں پتہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی حفاظت کی، ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، کیونکہ جس سے، اور اللہ تعالیٰ کو تو قیامت تک قرآن کو زندہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں آج وہ کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں پتہ، اور ان کے لیے دنیا میں تو ذلت ہے ہی، اور آخرت میں عذاب ہے علیم، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ ماں یود الذین، وہ یہ چاہتے ہیں، ودہ مطلب ودہ یودو سے بنا ہے، کہ وہ یہ چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے بھی، والمشرکین اور مشرکین میں سے بھی، یعنی کہ شرک کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان ینزل
ان کے بے شک جو ینزل نازل کیا ہم نے علیکم آپ پر من خیرن بھلائی میں سے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ مطلب اب ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہیں جو اہل کتاب بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی خیر کیوں نازل ہو گئی اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے، ان کو اس بات کی کیا ہے جلن ہے، اور ان کو پتہ ہے یہ حق ہے، لیکن ان کو کیا ہے جلن ہے اس بات کی کہ اہل کتاب کو بھی اور کافروں کو بھی کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے خیر کیوں نازل کر دیا، یعنی کہ یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کر دیا۔ واللہ اور اللہ یختص برحمتہ، یختص یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت دے دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، واللہ اور اللہ ذو فضل العظیم بڑے فضل والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں بڑے فضل والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ جو ہے اس بات سے حسد کرتے ہیں، اس بات سے ان کو غصہ ہے، کلس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں نازل کر دیا، یعنی کہ اپنے رسول کو اسی قسم کے سوال یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے، یعنی کہ تمام فضل کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان کو اس چیز سے کیا ہے؟ حسد ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر کیوں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہم پر جیسے تورات نازل کی تھی ایسے ہم پر تورات کیوں نہیں نازل کی؟ جب بھی کوئی بھلائی آتی ہے، کوئی اچھی بات آتی ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے، چڑ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس پر اپنی رحمت کر دیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا عظیم مالک ہے، یعنی کہ عظیم کا مالک ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ان کو ہر چیز سے کیا تھی؟ پرابلم تھی، چڑ تھی۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ ماں جو ننسک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم اگر جو منسوخ کرتا ہے، من آیات میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے قرآن میں سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کوئی حکم منسوخ کرتا ہے، او ننسیہا ناتی بخیر منہا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جو ہے لے آتا ہے، مثلیہا اس کے مثل میں، یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے جیسا اور بہتر لے آتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی کہ اب جیسے اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، اس سے اسے بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیات لے آتے ہیں۔ کیا تم یہ معلوم نہیں کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ اس میں تھوڑا سا یہ ہے، پہلے دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں توحید پہ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جنت دوزخ سب سیم چل رہا ہے، لیکن تھوڑا سا عبادت کے طریقوں میں فرق آ گیا، ان کی نمازوں میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اور زیادہ فرق ہو گیا، اب کیونکہ زمانے کے حساب سے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ دین بھیجتا ہے، تھوڑی سی فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا کہتے تھے بنی اسرائیل کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے کچھ کرتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہوا، قبلہ رخ جو تھا بیت المقدس تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کو قبلہ رخ کر دیا، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ جو ہے کیوں ایسے کرتے ہیں کہ ایک حکم اگر جو یہ کلام اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ بار بار کیوں چینج کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز اگر جو ہم منسوخ کرتے ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں اس کی جگہ سے، تو اس سے بہتر یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ کیا تمہیں پتہ نہیں؟
تم تو اپنی کتابیں پڑھتے ہو، تمہیں تو معلوم ہے، تمہارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، تم تو اہل کتاب ہو کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں زمین آسمان اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر جو کسی چیز کو منع کرتے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے بہترائی ہوتی ہے، اور کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے بہترائی ہوتی ہے۔ لیکن ان کو کیا کرنا تھا؟ ہر چیز میں اعتراض کرنا تھا، کیونکہ ان کی کیا ہو گئی تھی؟ فطرت ہو گئی تھی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کسی آیت کو بھلا دے۔ اب ایسا ہوتا تھا نا کہ پہلے جو ہے شراب کو، اب شراب کا ہی لے لو، پہلے جو ہے شراب کو بتایا یہ بری چیز ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اور پھر کہا کہ تم جو ہو نماز کی حالت میں نشے سے دور رہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی چیز نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ہی کر دیا، یعنی کہ منسوخ ہوتی چلی گئی نا آیت، پہلے کچھ تھا پھر کچھ تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تبدیلی کر دی، ایک بار میں نہیں کہا کہ حرام ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قبلہ رخ، بیت المقدس تھا پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہم لوگوں کو چلانا تھا، تو اس کی طرف ہمارا رخ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلہ رخ کو کیا ہو؟ خانہ کعبہ ہو۔ تو اس وجہ سے تو ان کو کیا تھے؟ اعتراضات تھے کہ ہماری پہلے شریعت اور تھی اب اور ہے، اس طریقے سے۔ تو اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، علم تعلم، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، السماوات کہتے ہیں آسمان کو، والارض کہتے ہیں زمین کو، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے من دونی مطلب سوائے اللہ کے، من ولی ولا نصیر، کوئی ولی یعنی کہ کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تمام بادشاہت کس کی ہے؟ زمین پر اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ موت آ سکتی ہے کسی کو بنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے؟ کہاں چلی جاتی ہیں سارے روحیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے سوائے ایک انسان کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کام پہ لگایا ہوا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک چلا رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ خدا، چاند کا خدا کوئی اور ہے، سورج کا کوئی اور ہے، یا یہ اس والے کا اور ہے، یا بہت سارے جنم ہوں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، اسی میں حساب کتاب ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، پھر جو ہے ہمیں حشر کے میدان میں لے جایا جائے گا، اور پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا، پھر جنت ہوگی، دوزخ ہوگی۔ بہت اس سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہیں 7 بار اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، یا 7 بار تمہارے جنم ہوں گے، یا تمہارے پانی کے خدا اور ہیں، آسمانوں کے اور ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ایک ہی بادشاہ ہے جو اس زمین کو اور آسمان کو چلا رہا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کسی کی بادشاہت نہیں چلتی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، زمین آسمان اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے، یعنی کہ دوست ہے، ولی کہتے ہیں رکھوالے کو، دوست کو، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے، یعنی کہ ابھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی کوئی دوست بھی نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمیں سنبھالتے ہیں، ہماری سانس اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، ہماری ایک سانس آتی ہے، دوسری ہم یہ نہیں، اب دیکھیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کے لنگس خراب ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ بھی پرابلم ہو جاتی ہے، بڑی بیماری ہو جاتی ہے، کتنا انسان محتاج ہوتا ہے، اس سے پوچھو اس کو، اس کی لائف اس کے لیے کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دوست بھی اللہ ہے اور مددگار بھی اللہ ہے۔ اللہ یہ ہے جو تمہارے اندر تم اپنے باڈی پارٹس پر بھی انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مشینری پوری فٹ کر رکھی ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی نس کا بھی ایک کیا کام ہے، ایک چیز بھی ذرا سی نس بھی کٹ جائے تو ہماری پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں اتنی نس ہے، اگر جو ایک آدمی کچھ دب جائے، اندر چلی جائے، ہڈی میں کچھ ہو جائے تو دیکھو انسان کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، چوٹ لگ جائے، دماغ میں بھی ایسا ہے چوٹ لگ جائے، کتنا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمارے ولی ہیں اور مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ، اور قیامت کے والے دن بھی ایسے ہی ہوگا جب انسان اب جہاں تو اللہ تعالیٰ کے چھوڑ کر جس نے بھی جھوٹے خدا گڑھ رکھے ہیں، یا جو ہے جس نے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا رکھا ہے، یا کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنا رکھا ہے، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا رکھا ہے، کسی نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اکیلے کی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے یا پھر ان کو پکاریں گے کہ ہم نے تو تمہاری عبادت کی تھی، سچے دل سے کی تھی، ہم تو وہ انکار کر دیں گے کہ آج تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے،
آج تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے کتنا سوچنے کی، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، سوچنا سمجھنا سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہے ہی نہیں کوئی، دور سے دور تک بھی نہیں۔ یار ایسے انسانوں کی بات ہے، تم کتنا ہی دیکھ لو، کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی انسان منہ پھیر لیتا ہے، ذرا سی غلطی پہ انسان جو ہے عجیب سا ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والے ہیں۔ اور ایک اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں تسلی دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو ہمیں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں 108 ام کیا تریدونا تم چاہتے ہو، ان تسألو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے کہ سئلا سوال کیا موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور تم بدلنا چاہتے ہو کفر کو ایمان کے بدلے، بالایمان ایمان سے، فقد تو در حقیقت دل گمراہ ہو گئے، یعنی کہ ضائع ہو گئے، سواء السبیل یعنی کہ کیا ہو گئے، وہ جو ہے بھٹک گئے راستے سے۔ اگر جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ کیا ہو گیا، وہ راستے سے پوری طرح سے بھٹک گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم جو ہو ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے سوال جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب جو ہے صحابہ کرام تھے، اگر جو کچھ اب بار بار بال کی کھال نکالنا، پوچھنا، اب ایک اس میں یہ بھی ملتا ہے، اب جیسے حج ہے، بہت سے کہتے تھے کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے، صحابہ کرام نے پوچھا تو اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں ہاں فرض ہے تو ہر سال ہی پھر فرض ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بار کر سکتے ہو، ایک بار فرض ہے۔ تو مطلب ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے فالتو۔ اب جیسے وہ کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے تھے گائے کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا اپنی قوم کو کہ تمہیں گائے ذبح کرنی ہے، قتل ہو گیا تھا کہ تمہیں گائے ذبح کرنی ہے، تو گائے ذبح کرنی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، گائے کیسی ہو، کیسی ذبح کریں، جبکہ کیسی بھی گائے ہوتی ذبح کرتے، اور اللہ تعالیٰ مقتول یعنی کہ مقتول کی باڈی پہ مارتے، وہ اٹھ کر بتا دیتا میرا قتل کس نے کیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کرنے شروع کر دیے، سوال کرنے شروع کر دی، بال کی کھال نکالنے شروع کر دی کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اچھا وہ کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کلیئرلی بتا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تمہیں ایسا کام نہیں کرنا، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال نہیں کرنے جیسے موسیٰ سے ان کی قوم نے کیے تھے، اور تم چاہتے ہو کہ اپنے ایمان کو کفر کے بدلے بدل لو، یعنی کہ کفر اختیار کر لو ایمان کے بدلے۔ اور چنانچہ یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ فقط دل سواء السبیل، بلکہ وہ کیا ہو گئے تھے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے اس طریقے کے سوال کر کے، اور انہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا تھا، اور وہ کیا ہو گئے تھے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ تو زیادہ سوال جواب کرنا، بہت زیادہ بال کی کھال نکالنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے دین کے معاملے میں۔ بہت سے جو ہیں جیسے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان الف لام میم جیسے حرف ہیں، گیپ کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی یا پھر دوزخ کیسی ہوگی، تو اور جو ہے ایسی ایسی باتیں، چلیے تو ایسی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں سے منع فرمایا ہے کہ ایسے کام نہیں کرنے، تمہیں پیچھے نہیں لگنا۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم نے یہاں تک پڑھا ہے 8 تک، تو انشاءاللہ آپ غور سے سنیں گے تو ہر ایک آیت آپ کے سمجھ میں آئے گی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز منع کی ہے، کس سے روکا ہے، تو ہمیں بھی ان چیزوں سے رکنا چاہیے، زیادہ بال کی کھال نہیں نکالنی چاہیے، زیادہ جو ہے فالتو چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اچھا یہ والی بات کیسی ہے، یا یہ والا غیب کی باتوں میں پڑھ گئے، جنت کی بات مطلب یہ سوچنے لگے، مطلب فالتو کی چیزوں میں نہیں پڑھنا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کام کو کرنا ہے، نہ کہ اور باتوں میں پڑھ کر اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہمیں فالتو چیزوں سے بچنا ہے، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔